अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आप ठीक होंगे। मौलाना खान ज़ादा साहब को शहीद कर दिया गया, उनके साथ जो लोग थे उनको शहीद किया गया। ये बहुत ज़्यादा इस वक्त मुल्क मजमूई तौर पे पेन की सिचुएशन में। अल्लाह ताला गरीक रहमत करे शुहदा को, अल्लाह ताला उनकी फैमिलीज़ के लिए आसान करे। लेकिन ओवरऑल पिक्चर अगर हम देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में ये जो शहादतें हुई हैं, इसको एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में इस पे बात करना बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि नाउ वी आर ड्रिवन बाय द मोस्ट डेंजरस वेपन, जो नैरेटिव्स का वेपन है। ये गोली से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये फितना है। ये कत्ल से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि हो ये रहा है कि एक तरफ से फ़ॉरेन फंडेड दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में, जिसमें टीटीपी भी है, जिसके अंदर ये अपना बीएलए वगैरह भी है, वो अटैक्स पे अटैक किए जा रहे हैं। और अब इन अटैक्स के अंदर जो एडिशन लेटली हुआ है वो ये हुआ है कि फौरी तौर पे मुल्क के अंदर से सूबाई मुनाफरत को बढ़ाने वाली आवाज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ तो सोशल मीडिया के दौर में यानी कि दजल ना हो, ये हो नहीं सकता। बहुत से लोग होते हैं, बॉट्स होते हैं, ख़ुद को पाकिस्तानी कह रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी सी तहकीक करे तो पता चलता है वो नहीं है। मेरे भी एक स्पेस में एक आया, एक बलोच बन के आया, थोड़ी देर के बाद पता चला कि वो इंडियन था, कोई बलोच वगैरह नहीं था। वो तो अपनी जगह पे हैं। दूसरे कुछ लोग हैं कि जो दाना और बीना लोग, जिन्हें कहा जा सकता है, हम उनसे इत्तफ़ाक़ करें, उनसे इख्तलाफ करें, लेकिन इतने जल्दी वो इस बैंड वैगन पे चल पड़ते हैं। अब ईमान मज़ारी साहिबा हैं, मेरी उनसे एक इख्तलाफ है, फ़िक्री है, लेकिन बहरहाल एक रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी हैं। सारी बातें उनकी एज़ अ लॉयर मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ब्लास्फेमी वाले केसेस में मेरा उनसे इख्तलाफ है, और जो उनके लेफ़्ट के नज़रियात हैं उनसे मेरा इख्तलाफ है। सारी बातें अपनी जगह पे हैं, बट शी इज़ वन ऑफ दोज़ पीपल जिन्हें आप कह सकते हैं कि ये ज़्यादा सैन सोबर पाकिस्तानी हैं। फ़िक्री इख्तलाफात, सियासी नज़रियाती इख्तलाफात सारे अपनी जगह पे। लेकिन जब हम उन जैसे लोगों को देखें कि वो भी पोस्ट कर रहे हैं कि हमारा मीडिया सिर्फ अगर कोई पंजाबी कत्ल हो जाए तो उसे रिपोर्ट करते हैं, बलोच को नहीं करते, तो आप चीज़ों को काम डाउन नहीं कर रहे हैं, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पे आपका एक काम है, बल्कि आप एक जल्दी पे आप आग जल्दी पे आप तेल डालने का काम कर रहे हैं कि आग और भड़के। ऐसे ही फवाद चौधरी साहब हैं, एक मिनट नहीं लगाते। अगेन मैं उनके लिबरल नज़रियात की वजह से उनसे बहुत इख्तलाफ रखता हूँ, मैं पब्लिकली उनके खिलाफ बात करता हूँ रिस्पेक्ट के दायरे में रह के, और उनके इस हक़ को तस्लीम करते हुए कि वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक अपनी राय देने में आज़ाद हैं, जैसे मैं आज़ाद हूँ। तो मैं उनके इस राइट को रिस्पेक्ट करते हुए अपने जो राइट है राय देने का, उसको इस्तेमाल करते हुए आई डिसएग्री विद हिम। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में वो एक सियासतदान हैं, सहाफ़ी के तौर पे वो काम, आई अंडरस्टैंड शायद लॉयर भी हैं, बट आई माइट बी रॉन्ग ऑन दिस, बट वन वे और दी अदर कि उनके पास जो पोजीशन सोसाइटी में उन्होंने अस्यूम की हुई हैं वो एक संजीदा इंसान की हैं। लेकिन इसके बावजूद वो ऐसे पंजाबिज़म को फैलाना शुरू कर देते हैं कि देखो पंजाबियों के साथ ये हो रहा है। भाई मैं पंजाबी हूँ, लेकिन आई एम इंटेलिजेंट इनफ कि अगर बलोचिस्तान में कोई दहशतगर्द तंजीम पाकिस्तान के सूबा पंजाब से लोग जो वहाँ पे गए हैं, अगर उनको शहीद करती है, तो वो इसलिए कर रही है कि सूबाई मुनाफरत बढ़े। क्योंकि अगर पंजाबी हमें आके कहें कि सॉरी, पंजाबी अगर बलोच को कहें, तो यही तो वो चाहते हैं कि ये नुकसान हो। लेकिन अगर पंजाबी पंजाबी बन के नहीं, बल्कि पाकिस्तानी बनकर अपने उन बलोच भाइयों के साथ खड़ा हो, जो उतने ही विक्टिम हैं बीएलए और इन तंजीमों के, खैर अब तो बीएलएफ भी शामिल होगी, उन्होंने भी शायद कोई ऑपरेशन बम वगैरह लॉन्च किया हुआ है, कि हम सारे पाकिस्तानी इकट्ठे हो के हम कहें कि हम दहशतगर्दी पर लानत भेजते हैं, वो किसी भी सूरत से आए। जो लोग रिलीजियस स्लोगन्स को क्लेम करते हैं, टीटीपी जैसे, हमारे लिए वो भी ख़वारिज हैं। और ये जो सेकुलर हैं बीएलए वगैरह वाले, ये तो पहले ही, इसको तो हम ख़वारिज क्या कह सकें, जिन्होंने पहले ही अपना नज़रिया दे दिया है कि हमारा नज़रिया लादीनियत है, सेकुलरिज्म है। तो उस पे फिर तो उनके लिए तो हम क्या टाइटल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें इकट्ठे होके जो हमारा काम बनता है कि हम ये इस तरह से हम जो क्रिटिसिज्म है वो एक नेशनल लेवल पे करें, बजाय इसके कि हम उनके हाथों चाबी का खिलौना बनना शुरू हो जाएं। इसमें मैं बहुत से लोग हैं जिन मेरा इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है। मैं एक बात मैं सेनेटर मुश्ताक साहब के हवाले से भी कहना चाहूँगा, बहुत शफीक दोस्त हैं, बहुत अच्छे मेहरबान दोस्त हैं, लेकिन उनसे भी ये हल्का सा शिकवा है। अरबाब वफ़ा से शिकायत, उनके ज़र्फ़ में इतनी ज़र्फ़ में इतनी गुंजाइश है कि वो ज़रूर सुनेंगे।
کہ ان کی بھی جو جو گفتگو ہے وہ بہت زیادہ بعض اوقات ہارش ہو جاتی ہے، کہ پختون کا جنازہ کب تک، بھئی ایک پاکستانی ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ وہ پختون جو میری ماں ہے وہ کیا میری کسی پنجابی ماں سے کم قابل احترام ہے میرے لیے یا کسی بھی آدمی کے لیے؟ ایک پختون پاکستانی ہے، اس کے لیے ایک پنجابی کی ماں کیا کب قابل احترام ہے؟ مطلب یہی وہ پروپیگنڈا ہے جس کا ہم شکار ہو کے دشمن کو ہوا دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات ہے، آپ نے سنی ہوگی، بڑی دفعہ سنی ہوگی، کہ آپ پتھریلے ترین رستوں پہ بھی چل کے جا سکتے ہیں سو لانگ ایز آپ کے پاس ایک اچھا فٹ ویئر ہو، کہ آپ کے پاؤں محفوظ ہیں، بڑے بڑے پتھروں کے اوپر سے آپ گزر جاتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا کنکر اگر آپ کے انہی بوٹوں کے اندر چلا جائے تو انسان چل نہیں سکتا۔ یہ دنیا میں ایک طے شدہ اصول ہے کہ جس کو آپ باہر سے نہیں نقصان پہنچا سکتے اس کو اندر سے کرو۔ یہ خلافت عثمانیہ کے خلاف عرب نیشنلزم کو ایک کنکر کے طور پہ استعمال کر کے اس کو اندر سے توڑا گیا، اور دنیا میں کیسے ایسے ہمیں آئیڈیا ہے، ایون آج کی دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جب یہ برطانیہ امریکہ کا آپس میں تھوڑا سا کلیش چل رہا تھا سیاسی بنیادوں پہ، یہ بریگزٹ وغیرہ، تو یورپ کو اندر سے توڑنے کے لیے، ان کے باہر سے تو امریکہ کو یہ ٹرمپ وغیرہ کو ان پرٹیکولر یہ اچھے نہیں لگتے تھے، تو اس زمانے میں جو بھی ان کا سیاسی اثر رسوخ تھا وہ خوش تھے کہ یورپ اندر سے ٹوٹ رہا ہے، ہمیں باہر سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو اس وقت یورپین یونین کی طرف سے یہ بیان آیا تھا کہ ہم بریگزٹ کے جواب میں ٹیکسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کے ٹیکسس ایک ریاست ہے، اس ریاست کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ حق ہے کہ ہم جب بھی چاہیں امریکہ سے جدا ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کا قانون کہتا ہے کہ نہیں، یہ تمہارے پاس نہیں ہے، تو وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سائلنٹ قسم کی فالٹ لائن ہے، لیکن یورپ نے یہ کہا تھا کہ ہم اس فالٹ لائن کو کبھی بھی ایکسپوز کر سکتے ہیں کہ ہم بھی آپ کو اندر سے ہی توڑیں گے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طے شدہ دنیا میں ہمیں ایک فارمولہ نظر جو آ رہا ہے کہ جہاں مخالفت ہوتی ہے وہاں سے اندر سے توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بھارت وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا آپریشن پاکستان کے خلاف ختم نہیں ہوا ہے۔ پاکستان سے جنگ ہارنے کے بعد کتنی انٹینسٹی کے ساتھ پاکستان کے اندر اٹیک سٹارٹ ہوتے ہیں، ہمارے فوجیوں پہ حملے ہوتے ہیں، ہمارے سویلینز پہ حملے ہوتے ہیں، ہمارے پنجابی پہ حملے ہوتے ہیں، ہمارے پختون پہ حملے ہو رہے ہیں، ہمارے بلوچ پہ ہو رہے ہیں، ہمارے ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں ہم اس نیریٹو کو اگر پروپوگیٹ کرنا شروع کریں جو دشمن چاہتا ہے اور جس سے ہمیں نقصان ہے، تو ہم کوئی عقل کا کام نہیں کر رہے ہیں، پھر ہم کوئی اپنی ریاستی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم تقسیم ہو جائیں تو ہمیں اس کے کاؤنٹر میں اکٹھے ہو کے کھڑے ہو کے بتانا چاہیے کہ نہیں بھائی، اس معاملے میں تم ہمیں جدا نہیں کر سکتے ہو، تمہارا ظلم ہمیں مزید ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کرے گا، اب اندر سے توڑے گا نہیں۔ تو اس لیے میری جو ایک ریکویسٹ ہے ایمان مزاری صاحبہ سے بھی ہے، فواد چودھری صاحب سے بھی، ایک دو لوگ ہیں جن کے میں نے نام لے کے بات کر رہا ہوں، یہ عام طور پہ پاکستان میں پھیل جاتا ہے کہ اب دیکھنا پنجابی کیا جواب دے گا۔ وہ بھائی کیوں نہیں کہتے اب دیکھنا کہ پاکستانی ان دہشت گردوں کو کیا جواب دے گا؟ یہ بی ایل اے تو بلوچستان پہ ویسے کلیم نہیں کر سکتے، 38-39% ٹوٹل بلوچ پاپولیشن ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری بلوچ پاپولیشن ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹوٹل جتنے بھی جو بلوچ پاپولیشن ہے بلوچستان میں وہ 40% سے بھی کم ہے۔ تو باقی وہاں پہ جو قومیتیں رہ رہے ہیں ان کا تو ویسے ان پہ سٹیک نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بلوچ بھی ان پہ عام طور پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا ایک گروپ ہے جو ویل فنڈڈ ہے، ویل ٹرینڈ ہے۔ کلبوشن وغیرہ جو پکڑے گی انہوں نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا کہ ان لوگ کو میں ٹریننگ دینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ چھوٹا سا گروپ جو کہتا ہے کہ ہم چونکہ بہت زیادہ ایک ڈس انفرینچائزڈ زندگی گزار رہے ہیں، غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے ہمارے پاس ہم پاکستان کے ریاست کے خلاف ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بندہ پوچھے کہ ملٹری گریڈ اسلحہ آپ کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے اگر آپ کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے؟ اور میں یہ ڈینائی نہیں کرتا کہ بلوچستان میں جو رائٹس کا وہ بالکل ہے، میں ہمیشہ بلوچ بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آئی ایم ایبسلوٹلی کنونسڈ کہ جو گیس ہے وہاں کی وہ پہلے وہاں پہ دی جانی چاہیے۔ ہم جو پنجاب کے لوگ ہیں ہمیں نہ ملے دیٹس فائن، وہ پہلا رائٹ ان کا بنتا ہے۔ آئی ایبسلوٹلی آئی اسٹینڈ بائی دیٹ۔ ہمارے جو پختون ہیں، پورا پاکستان مل کے پختونوں کا جو احسان ہے پاکستان پہ وہ نہیں اتار سکتا۔ دہشت گردی کی جنگ میں فرنٹ پہ وہ تھے، جتنے جنازے وہاں پہ اٹھائے گئے ہیں، میری پختون ماؤں نے، میرے پختون بزرگوں نے، ہمارے پختون بہن بھائیوں نے وہاں پہ جو جتنے آنسو بہائے ہیں، پاکستان اس کے پیچھے محفوظ رہا ہے۔ کبھی یہ احسان نہیں اتارا جا سکتا، کبھی بھی نہیں۔ لیکن اگر آج انہی پختونوں کو کبھی اور یہ آپ دیکھیں آپس میں ان کے اتحاد کیسے ہیں۔ سوری میں جملہ بعد میں پورا کر لوں گا، ایک چیز میرے ذہن میں آئی، آفیشیل ڈاکومنٹیشن موجود ہے کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے ان کا آپس میں اتحاد بھی رہا ہے۔ ایک خود کو سیکولر کہتے ہیں، ایک خود کو مذہبی کہتے ہیں، لیکن پاکستانیوں کو مارنے پہ دونوں اکٹھے ہیں۔ ان کا اتحاد ہو سکتا ہے تو ہم اپنا اتحاد توڑ دیں گے؟
ہم اپنا اتحاد توڑ دیں گے. تو اس لیے آج جس طرح سے پوری قوم اکٹھی ہوئی ہے، کئی دفعہ اکٹھی ہوئی ہے، اب انڈیا کے خلاف اکٹھی ہوئی ہے، اب اگر وہ انڈیا کا مشن پاکستان کے اندر داخل ہو چکا ہے تو پھر اسی طرح سے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. دیر از جب اس طرح کی بات آتی ہے تو اٹ از اس ورسز دیم. اس دیٹ از اس دا پختونس، us the بلوچس، us the سندھیز، us the پاکستانیز، us the بلتیز، us the کشمیریز، یہ جتنے بھی ہیں ہمیں اکٹھا ہو کے ان کے خلاف ایک محاذ کرنا ہوگا، کیونکہ اس طرح کی جو جنگیں ہیں یہ فوج نہیں جیتا کرتی ہے، یہ عوام جیتتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اس میں کوئی آپ کو دو آرا نہیں ہونی چاہیے. جو ضرورت ہے، جو سلوشن ہے، انٹریکشن ہمیں بڑھانا چاہیے پاکستان میں. یونیورسٹیز کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، فورمز ایسے بنانے چاہیے. یہ جو شروع ہوا یہ پختون اسٹوڈنٹ فورم ہے، یہ پنجابی اسٹوڈنٹ فورم ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی نیڈ فار دیٹ. آئی تھنک دیر شوڈ بی. ہمیں ایک پنجابی اسٹوڈنٹ فورم کے بجائے اگر پنجاب اسٹوڈنٹ فورم ہو جائے کہ جس کے اندر سارے صوبوں کے لوگ ہوں، ایسے ہی بلوچی یا بلوچ کے علاوہ بلوچستان اگر ہو جائے جس میں سارے صوبوں کے لوگ ہوں، تو چلیں سب کی ریپرزنٹیشن ہو جاتی ہے. صوبائی نام نہ بھی رکھیں، آپ نام رکھ لیں پاکستان کے مشاہیر پہ. یہ چاکر خان رند فورم ہے، یہ احمد خان کھرل فورم ہے، سارے پاکستانی اس کے اندر شامل ہوں. اس طرح کے آپ کریں. دیٹ وڈ بی اے مور میننگ فل تھنگ. اگر ہر چیز میں یونیورسٹی لیولز پہ بھی ہم صوبائی آئیڈینٹی کو اتنا زیادہ کریں کہ کل اسے ایکسپلوئٹ کیا جا سکے، ہم ہر جگہ پہ اس کو اتنا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح کی یہ گروپ بندیاں جو ہیں یہ ختم ہونی چاہیے. میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. وہ لوگ جو پنجاب میں بیٹھ کے ساری سہولتیں یوز کر رہے ہوتے ہیں جو بلوچستان سے آ رہی ہیں، اور اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پنجابیوں نے تمہارے ساتھ بڑا ظلم کر دیا ہے، وہ بھی اتنے ہی مجرم ہیں. اور وہ لوگ جو پنجاب میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب پنجاب بدلا لے گا، وہ بھی اتنے بڑے مجرم ہیں. سو وی نیڈ ٹو کم ٹو دا سلوشن، اور وہ سلوشن یہی ہو سکتا ہے وی آل گیٹ ٹوگیدر. ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے، اٹ از اس ورسز دیم.